ایران کے راستے ایک اور مغربی موسمی سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل. کوئٹہ، چمن، قلعہ عبداللہ، سرانان، جنگل، پیر علی زئی، گلستان اور پشین میں بارش. کوجک ٹاپ، شیلا باغ اور لوئی بند سمیت بالائی علاقوں میں برفباری. کئی علاقوں میں پچھلی برفباری سے بند رابطہ سڑکیں اب تک بحال نہ ہو سکیں. آپریشن جاری. NDMA کی آج سے 4 فروری تک پنجاب، خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور برفباری کی پیش گوئی. پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو حد نگاہ بہتر ہونے پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. ترجمان پنجاب حکومت اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہوا کی رفتار کم ہونے سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں وقتی اتار چڑھاؤ ہے. جدید سائنسی طریقوں اور نئی ٹیکنالوجی سے اسماگ مینجمنٹ میں بہتری آئی. مختلف محکموں کے اشتراک سے جامع حکمت عملی پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اسماگ کنٹرول روم مکمل طور پر فعال ہے. ڈرونز اور کیمروں کے ذریعے زمینی مؤثر نگرانی کی جا رہی ہے. بھٹوں، فیکٹریز اور گاڑیوں کے دھوئیں پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. غیر قانونی اور بے ہنگم تعمیرات نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا. درجنوں ادارے میگا سٹی کی زمین کی ملکیت کے دعوے دار، لیکن قوانین پر عمل درآمد کرانے کو کوئی نہیں تیار. تعمیرات سے متعلق قوانین پر عمل درآمد کرانے والے اداروں میں بے انتہا کرپشن نے شہر کو کنکریٹ کے جنگل میں، جبکہ ان اداروں کے اہلکاروں کو راتوں رات ارب پتی بنا دیا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں غیر قانونی تعمیرات کو کس طرح تحفظ دیا جا رہا ہے؟ شہر کا ماسٹر پلان کیا تھا، کہاں گم ہو گیا اور نئے ماسٹر پلان کی کیا ترجیحات ہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے خصوصی ٹرانسمیشن آج اور کل پورا دن صرف جیو نیوز پر. پشاور میں گزشتہ سال کے دوران ماہانہ 80 آگ کے واقعات سامنے آئے. بیشتر عمارتوں میں فائر فائٹنگ آلات کی عدم دستیابی اور اسپرنکلرز نہ ہونے کی وجہ سے آگ پھیلی. امدادی ادارے جدید ٹیکنالوجی کی گاڑیوں اور آگ بجھانے کے ناکافی آلات کی وجہ سے مشکلات کا شکار رہے. پشاور میں فائر فائٹنگ کے لیے صرف 110 سے زیادہ فائر فائٹرز، 15 گاڑیاں اور 3 واٹر باؤزرز ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں آتش زدگیوں کی بڑی وجہ ناقص الیکٹریکل وائرنگ اور شارٹ سرکٹ ہے، جس پر نہ کسی کا کنٹرول ہے اور نہ ہی کسی کی نظر. تھر پارکر کے ضلعی ہیڈ کوارٹر مٹھی کے ہسپتال میں 5 روز کے دوران زیر علاج مزید 6 بچے دم توڑ گئے. ہسپتال ذرائع کے مطابق بچے مختلف بیماریوں اور قوت مدافعت کم ہونے کے باعث زیر علاج تھے. ایک ماہ میں مٹھی ہسپتال میں مختلف امراض سے جاں بحق بچوں کی تعداد 50 ہو گئی. MS سول ہسپتال کے مطابق بچوں کی ہلاکتوں کا سبب گھروں میں زچگیاں اور کم وزن کے ساتھ پیدائش ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کا دورہ. محسن نقوی نے کاؤنٹرز پر امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا. بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے ملاقات بھی کی. کہا نامکمل اور بغیر تصدیق شدہ دستاویزات کے حامل مسافروں کو کسی صورت سفر کی اجازت نہیں ہے. مسافروں کی آڑ میں پیشہ ور بھکاریوں کو ہرگز سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی. درست دستاویزات کے حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا گیا ہے، نہ روکا جائے گا. پاکستان کے وقار کو بلند اور مسافروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اولین ترجیح ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کریں. ایرانی مشقیں محفوظ پیشہ ورانہ انداز میں ہونی چاہیے. بین الاقوامی میری ٹائم ٹریفک کی آزادانہ نقل و حمل کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے. آبنائے ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں. امریکی فورسز علاقائی پارٹنرز اور کمرشل جہازوں کے قریب غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ رویے سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. سینٹ کام امریکی اہلکاروں، جہازوں، طیاروں کا تحفظ یقینی بنائے گا. پاسداران انقلاب کے کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کریں گے. واضح رہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں اتوار سے 2 روزہ بحری مشقوں کا اعلان کیا ہے. لاہور میں مین ہول میں ماں بیٹی کے گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے میں پولیس نے گرفتار افراد کو عدالت میں پیش کر دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ کچھ دیر بعد کیس پر سماعت کریں گے. سانحہ بھاٹی گیٹ میں جاں بحق خاتون کے شوہر کا پولیس پر تشدد کا الزام. خاتون کے شوہر نے کہا پولیس نے بیوی اور بچی کے قتل کا جھوٹا اعتراف کرنے کے لیے تشدد کیا. SP اور SHO کہتے رہے تم جھوٹ بول رہے ہو. پولیس مجھ سے بیوی اور بیٹی کو غائب کرنے کا اعتراف کرواتی رہی. DIG کو حقائق بتانے پر SHO نے دھمکیاں دی.
پولیو کے خاتمے کے لیے نئی مہم 2 سے 8 فروری تک شروع کی جا رہی ہے۔ مہم میں 1 کروڑ 5 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پولیو ٹاسک فورس کا اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ میں 2024 میں 23، 2025 میں 9 اور 2026 میں 0 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیو پر قابو پایا جا رہا ہے مگر وائرس موجود ہے۔ کراچی کی صدر زیب النساء اسٹریٹ پر تاجر سے ڈکیتی کی واردات۔ موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو الیکٹرانکس کے تاجر سے 80 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تاجر صدر میں بینک سے رقم نکال کر موٹر سائیکل پر لے کر جا رہا تھا۔ رپورٹ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کے درمیان ملاقات۔ کرملن کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات گزشتہ روز کرملن میں ہوئی۔ علی لاریجانی اس وقت روس کے دورے پر ہیں۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے خصوصی ٹرین کینٹ اسٹیشن کراچی سے موئنجو دڑو روانہ۔ ترجمان کے مطابق پہلے روز ٹرین کے شرکاء کو درگاہ لال شہباز قلندر کی زیارت کرائی جائے گی۔ سہون سے ٹرین لاڑکانہ روانہ ہوگی جہاں قیام سمیت شرکاء کے لیے میوزیکل ایونٹ ہوگا۔ دوسرے روز شرکاء موئنجو دڑو کا دورہ کریں گے۔ لاہور میں بسنت کے لیے اسپیڈو اور گرین الیکٹرک بسز کو ثقافتی رنگوں سے سجا دیا گیا۔ 6 سے 8 فروری تک بسنت کے 3 روز کے دوران مفت سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات مکمل۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ میٹرو، اورنج لائن، اسپیڈو اور الیکٹرک بسز میں لوگ مفت سفر کر سکیں گے۔ ضلع لاہور اور پنجاب کی حدود کے باہر سے پتنگ بازی کا سامان لانے کی مشروط اجازت۔ دھاتی ڈور اور ممنوعہ کیمیکل کے استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ کراچی کی صدر زیب النساء اسٹریٹ پر تاجر سے ڈکیتی کی واردات۔ موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو الیکٹرانکس کے تاجر سے 80 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تاجر صدر میں بینک سے رقم نکال کر موٹر سائیکل پر لے جا رہا تھا۔ رپورٹ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی پرانا گولی مار میں کلینک میں فائرنگ سے مریض جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مقتول عبدالرشید کلینک میں ڈرپ لگوا رہا تھا کہ نامعلوم ملزم فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے واقعہ دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ ماڑی پور بدنی کوٹ میں فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق۔ بدنام زمانہ، امریکی شہری جیفری ایپسٹین اسکینڈل سے متعلق مزید ہوش ربا دستاویزات جاری۔ نئی ریلیز میں 2000 سے زائد ویڈیوز اور 1,80,000 تصاویر شامل۔ متاثرہ افراد کی شناخت چھپانے کے لیے کچھ حصے ایڈٹ کیے گئے ہیں۔ اہم شخصیات اور سیاستدانوں کے نام نہیں چھپائے گئے۔ امریکی محکمہ انصاف نے 35 لاکھ سے زائد صفحات عوام کے لیے جاری کر دیے۔ ایپسٹین پر کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال اور عالمی اشرافیہ سے تعلقات رکھنے کے سنگین الزامات تھے۔ ایپسٹین 2019 میں امریکی جیل میں مردہ پایا گیا تھا جس کی موت آج تک معمہ بنی ہوئی ہے۔ مشرقی کانگو میں کولٹن کان بیٹھ گئی۔ حکام کے مطابق حادثے میں ہلاک افراد کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی۔ گوادر میں RCD کونسل کے زیر اہتمام 11واں کتب میلہ۔ فکری نشستیں، بحث و مباحثے اور ادبی محفلیں۔ شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی کتابوں کی رونمائی۔ علم و ثقافت کی ترویج کی کاوش میں جیو نیوز بطور میڈیا پارٹنر گوادر کتب میلے کے ساتھ۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔